سے پہلے تو میں اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو اس ہال میں اتنے سارے مستعد کارکنوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کا جدوجہد کا عزم زندہ رکھتے ہوئے یہ میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ منتظمین نے ویانا کانفرنس پہ گفتگو کرنے کے لیے جو جن دو لوگوں کو بلایا ہے ان میں سے ایک نے تو ویانا کانفرنس کو بہت قریب سے دیکھا اور ایک نے ذرا دور سے دیکھا۔ اس میں کچھ حکمت ہے کہ بعض اوقات جو بہت قریب ہوتے ہیں ان کی نظر سے باتیں گزر رہ جاتی ہیں، اور جو دور سے دیکھتے ہیں وہ شاید بہت دور سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ ویانا کانفرنس کے سامنے نیا نہیں تھا بلکہ خاصا پرانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب انسانی حقوق کا چارٹر تیار کیا جا رہا تھا تو 2-3 بحثیں شروع ہو گئی۔ پہلی بحث تو اسی بات پہ شروع ہو گئی کہ کیا دنیا کے تمام باشندوں کو برابر کے انسانی حقوق حاصل ہیں، اور دوسری بحث یہ شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی آزادیاں ہیں اس لیے اقتصادی حقوق کی بات مت کیجیے، اور کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں اقتصادی حقوق اتنے زیادہ ہمیں دے دیے ہیں کہ شہری آزادیوں کی بات کرنا بیکار ہے۔ انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والوں کا خیال تھا کہ انسان کی تاریخ میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن بہت سے ملکوں نے عملاً اس تاریخ کو قبول نہیں کیا، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، اور ابھی تک انسان جو ہے وہ صرف مرد کو مانا جاتا ہے، عورت جو ہے وہ انسان کی تاریخ سے بہت سے ملکوں میں خارج ہے۔ ویانا کانفرنس کی تیاری، اس کی کارکردگی، اس کے اعلان نامے، اس کے ایکشن پروگرام پر اس لیے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور بار بار نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بڑا خاصا مقابلہ رہا ایک تحریک کہ انسانی حقوق کو وسعت دی جائے، ان کے احترام کو یکساں بنایا جائے، اور ایک تحریک یہ تھی کہ یہ نہ کیا جائے، اور اس میں ہمارے خطے کے مطابق دوسری تحریک چنانچہ کانفرنس سے پہلے جو انتظام کیا گیا تھا کہ مختلف خطوں کے ممالک کی حکومتیں اور غیر سرکاری تنظیمیں اپنا اپنا مشورہ مرتب کریں کہ انسانی حقوق کی تحریک کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اس قسم کی کانفرنسز ہوئی، ہمارے خطے کی کانفرنس بھی بینکاک میں ہوئی، اور اس خطے کی بیشتر حکومتوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ آخر وقت تک ہماری جیسی حکومتوں نے اس میں کوئی مثبت تجاویز مرتب کرنے سے گریز کی، لیکن غیر سرکاری تنظیموں نے نہ صرف اجلاس میں یہ دماغ دکھایا بلکہ بڑی واضح سفارشات بھی مرتب کی۔ گویا ویانا کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی
آپ کے تنظیموں میں، آپ کے نمائندوں میں حکومتوں پر سبقت حاصل کرنے اور یہ سبقت کانفرنس میں بھی برقرار رہی. جو بنیادی ایجنڈے کے نکات تھے اس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ انسانی حقوق کو یونیورسل یعنی سب کے لیے اور ناقابل تقسیم مانا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں چونکہ مسلمان رہتے ہیں اس لیے ان کے کچھ خاص قسم کے حقوق ہوں گے اور کچھ خاص قسم کے حقوق سے محرومی ہوں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے یا ویسا ہے اور اس لیے ہم شہری آزادیاں مانتے ہیں، اقتصادی حقوق نہیں مانتے، سماجی حقوق نہیں مانتے. اس پر بڑی بحث ہوئی. اس پر بھی بڑی بحث ہوئی کہ جو خواتین کے حقوق ہیں، جو خواتین کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے دنیا کے بیشتر ممالک میں، اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے حقوق کو بنیادی انسانی حقوق تسلیم کیا جائے اور حکومتوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ پروگرام مرتب کریں اور اس پر عمل کریں. تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کا تصور کبھی منجمد نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس انسانی حق یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہوگا. انسانی حقوق کی تعریف ابھی تک تکمیل کے عمل سے گزر رہی ہے. چنانچہ یہ مطالبہ تھا کہ جو کچھ اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہے، انسانی حقوق کے چارٹر میں لکھا ہے، 1966 کے گورننس میں لکھا ہے، بچوں کے عالمی کنونشن میں لکھا ہے، یا عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کے کنونشن میں لکھا ہے، ان سب کو اپ گریڈ کیا جائے. یعنی اس کی وضاحت کی، اس میں وسعت پیدا کی جائے تاکہ وہ قومیں جو ایک خاص معیار تک پہنچ چکی ہیں وہ اس سے آگے چل سکیں اور جو قومیں اس معیار تک پہنچنے کی جدوجہد کر رہی ہیں وہ اپنی منزل کا تعین صحیح طور پر کر سکیں. کانفرنس میں یہی ہوا جو ریجنل کانفرنس میں ہوا کہ حکومتوں میں انگریزی محاورے کے مطابق لڑکرانا اور اپنے پاؤں میں سیکھنا شروع کر دیا، جبکہ این جی اوز کے فورم میں باتیں آسانی سے طے ہو، اتفاق رائے نسبتاً آسانی سے ممکن ہوا اور اس بات سے حکومتی وفود جو تھے وہ چڑھ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو باہر رکھا ہے، ان کی شرکت جو ہے وہ کانفرنس میں محدود کر دی. بڑی مشکل سے غیر سرکاری تنظیموں کو ویانا داخل ہونے کی اجازت ملی تھی شروع ہوئی اور کانفرنس کے دوران بھی خاص طور پہ جب غیر سرکاری تنظیموں نے سرگرمی دکھائی اور زیادہ کامیابی حاصل کی اپنے مقصد میں، تو پھر یہ ہوا کہ ان کو ذرا دور دور اٹھایا. اس کے فیصلوں کی تفصیل میں جانے کا نہ تو وقت ہے اور نہ ہی وہ اتنا ضروری ہے. جو چیز ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے وہ وہی ہے جو یہاں بینر لگا ہوا کہ اکٹھے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے
لڑتے رہے. اس ساری کارروائی میں آپ یقین رکھیے کہ حکومتیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، کیونکہ حکومتیں ہر جگہ برسر اقتدار اقلیت کی ترجمان ہوتی ہیں، اور ان کی نظر میں حق وہی ہے جو ان کے مفاد ہے. تو یہ جو ایک مسلسل کشمکش ہے، یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تمام ممالک میں صحیح معنی میں ہماری آپ کی نمائندہ حکومتیں نہیں بنتی. اس وقت تک یہ ہم سب کا کام ہے کہ اپنے حقوق کو پہچانتے رہیں، کیونکہ بہت سے حقوق سے ابھی تک آگاہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کریں، بحث کے دروازے کھلے رہیں، رائے دینے کا حق اس کا احترام کیا جائے، اور ہم وقتاً فوقتاً ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہاں ہم کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، ہاں ہم ایسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں جیسے ہمارے دوست عارف حسن کی آرکیٹیکچر کی ہے، لیکن اس تنظیم میں بھی ایک پہلو یہ ضرور رہنا چاہیے کہ ہمارے سب کے حقوق ناقابل تقسیم ہیں، سب کے برابر ہیں، اور بالخصوص ان عناصر کے جو جبر کا یا امتیاز کا شکار ہیں. یعنی اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو سب سے بڑی تعداد مظلوموں کی اور مجبوروں کی خواتین اقلیتیں ہیں، بچے ہیں، محنت کش. ان سب کا اکٹھ جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ویانا کانفرنس ہوئی تھی، اور یہ کانفرنس کا کام نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہوں اور مضبوط ہوں. یہ کام تو اپنی اپنی جگہ پہ ہم سب کو فردن اور اجتماعی شکل میں کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ.